الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل رواه البخاري والمسلم وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي رواه المسلم وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191، 192 اور 193 ان تینوں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 احادیث کا متن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے ہم کتاب الفتن کے حوالے سے ہی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور کتاب الفتن کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بہت سی باتوں کو ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی اسی ضمن میں گفتگو کی جائے گی، اور چونکہ اب یہ آخری ہفتہ ہے ذی القعدہ کا، تو آخری عشرے میں اب میں اس گفتگو کو کتاب الفتن کے حوالے سے آخری گفتگو کے طور پر جو ہے وہ کروں گا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے حج کا مہینہ ہے، تو قربانی اور حج کے مسائل کے حوالے سے بہت سے پہلو ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو جو ہے وہ کتاب الفتن کے حوالے سے ایک اختتامی نوعیت کی گفتگو ہے آج کی گفتگو، اور آئندہ جمعۃ المبارک کو پھر جو ہے وہ قربانی اور اس کے علاوہ جو حج کے مسائل ہیں اور جو موجودہ حالات ہیں حج کے حوالے سے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور اس کی محدودیت کے حوالے سے بہت سے پہلو ہیں، ان پر انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ گفتگو کی جائے۔ آج جو میں نے سورہ بقرہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے ساتھ جو گفت و شنید کر رہے تھے، جو معاہدہ جو طے پایا جا رہا تھا، اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جو ہے وہ بلاد حرم کے اندر یعنی مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا، اور اس حوالے سے جو آپ کے خلاف اقدامات کیے گئے تھے وہ اقدامات
جارحانہ تھے، اور ایسے جارحانہ اقدامات تھے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں جن میں ذی القعدہ شامل ہے، ان کی حرمت کو بھی جو ہے وہ مکہ کے رہنے والوں نے اپنے پیش نظر نہیں رکھا تھا۔ مشرکین مکہ نے ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کے جس کے اندر جو ہے وہ لوگ عمرے کی غرض سے، حج کی غرض سے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ کیا کرتے تھے، تو مسلمانوں کے لیے عمرے کی ادائیگی، حج کی ادائیگی اس وقت جو ہے وہ روک دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی گئی۔ لہٰذا معاہدے میں یہ طے پایا کہ اس دفعہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال جو ہے وہ آئیں گے۔ بہرحال جس وقت مشرکین مکہ نے یہ مزاحمت دکھائی تھی اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا تھا، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئیں کہ اگر ان کو حرمت والے مہینوں کی حرمت کا پاس نہیں ہے، اور اگر ان کو جو ہے وہ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کسی بھی حد تک بڑھنے میں یہ پس و پیش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر مسلمان جو کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی قسم کی محاذ آرائی، کسی بھی قسم کی لڑائی، کسی بھی قسم کی جو ہے وہ خون بہانے کی پہلو کی طرف جو ہے وہ بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ حکم نازل ہو گیا کہ جیسا وہ کر رہے ہیں اسی قدر جو ہے وہ تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ویسا ہی رد عمل جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہو۔ تو ذرا ان آیات کو دیکھیں کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اب یہ حرمت والے مہینوں کے اندر کا ہی جو ہے وہ منظر ہے، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ مکرمہ کے اندر سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ یقیناً اگر اب وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں تو حدود حرم کی اگر وہ پاسداری نہیں کر رہے ہیں تو تمہیں بھی اب حدود حرم کی پاسداری کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل۔ اب چونکہ کتاب الفتن کے حوالے سے بھی بات جاری تھی تو اس ضمن میں اب آپ نے اس پہلو کو جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو بھی جو ہے وہ آپ نے پیش نظر رکھنا ہے، اور اس آیت کے ضمن میں اب ذرا فتنہ کے معنی کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلے بھی میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں فتنہ کا معنی، مگر یہاں پر جو ہے وہ بالخصوص جتنے بھی مفسرین ہیں جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا مجاہد اور قتادہ رحمہ اللہ ہیں، یہ یہاں پر جو ہے وہ بالخصوص فتنہ کے معنی جو ہے وہ شرک بیان کر رہے ہیں۔ فتنہ کے جہاں دیگر معنی ہیں فساد، شرک بھی جو ہے وہ فتنہ ہی کے معنوں میں جو ہے وہ شامل ہے۔ تو شرک کا اختیار کرنا، شرک کی دعوت دینا، شرک پر قائم رہنا اور اس بنیاد پر جو ہے وہ فتنوں کو ہوا دینا، یہ کعبۃ اللہ کے اندر حرمت والے مہینوں کے اندر اگر کوئی لڑائی جھگڑا اختیار کرتا ہے اور شر اور فساد پھیلانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، تو شر اور فساد کا پھیلنا زیادہ عظیم گناہ ہے، زیادہ بڑا ہے اس پہلو سے کہ ایسے افراد کا جو ہے وہ حدود حرم کے اندر ہی جو ہے وہ قلع کما کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ آپ ذرا غور کریں، اس حوالے سے غور کریں کہ لہٰذا تمہیں بھی جو ہے وہ اجازت دی جا رہی ہے کہ تم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہو۔ تو ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکہ کے اندر سے، تو تم بھی جو ہے وہ ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد جو ہے یعنی فتنہ جو ہے، الفتنۃ اشد من القتل جو بیان فرمایا گیا، یعنی دین سے گمراہ کرنے کا جو فساد ہے، جو فتنہ ہے، وہ قتل اور خون ریزی سے کئی گنا بڑھ کر ہے، قتل اور خون ریزی سے کئی گنا بڑھ کر۔
اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے اندر کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا. یعنی یہ اس وقت ہے جب وہ لڑائی میں پہل کرتے ہیں، لڑتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں. اور اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو. کافروں کی یہی سزا ہے. اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو. اب اگر حدود حرم کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر جو ہے وہ فتنے کا سد باب کرنے کے لیے قتال تک کی اجازت دی جا رہی ہے، تو اب آپ کو یہ بات سمجھنا ہے کہ فتنے کا سد باب کرنا، فتنے کا خاتمہ کرنا کس قدر ضروری ہے. فتنے کا خاتمہ کرنا اور فتنہ کا مفہوم یہاں بالخصوص ان سورہ بقرہ کی آیات کے اندر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کفر و شرک ہے. اس سے مراد کہ جس کے اندر جو ہے مبتلا ہو کر وہ ہر قسم کی جارحانہ کارروائی کرنے سے باز نہیں آ رہے، ہر قسم کی جارحانہ. پھر بعد میں یہ قتال کی اجازت دی کیوں جا رہی ہے، اس پر غور کرنا ہے. یہ قتال کی اجازت جو ہے وہ حدود حرم کے اندر بھی قتال کی اجازت کرنے کی دی کیوں جا رہی ہے، اور اس کی اہمیت کو جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے، اور اس قتال کے اس وسیع مفہوم کو بھی سمجھنا ہے جو مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل لے رہا ہے. اس مفہوم تک بھی پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس مفہوم تک اسی آیت کا اگلا جو آیت نمبر 192 اور 93 ہے، آیت نمبر 193، اس کے اندر جو ہے وہ جامعیت کے ساتھ پہلو بیان کر دیا گیا ہے، جس سے واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ قتال یا دوسرے لفظوں میں جہاد کے اس وسیع تر مفہوم کو بیان کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو ذرا سنیے گا. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہو، قتال کرتے رہو، ان سے اس وقت تک لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ، فساد، کفر، شرک کا قلعہ کما نہ ہو جائے. یہاں تک کہ لڑتے رہو، یعنی کفر مسدود ہو کر رہ جائے، مغلوب ہو کر رہ جائے، اس وقت تک جو ہے وہ ان سے لڑتے رہو، یہاں تک کہ فتنہ جو ہے وہ مسدود ہو جائے. اور قرہ ارضی کے اوپر الدین ویکون الدین للہ، دین جو ہے وہ اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی مجموعی طور پر غالب دین کی حیثیت سے ارد گرد ماحول جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور تابع داری میں ایسا آ جائے کہ ہر فرد جو ہے وہ عادتاً عملاً جو ہے وہ نیک عمل کرنے پر جو ہے وہ کاربند ہو جائے. الدین کا لفظ استعمال کیا، ذرا غور کیجیے. دین کا ایک معنی فرما برداری ہے، دین کا ایک معنی فرما برداری ہے، اور دوسرا معنی ہے عادت کے معنوں میں بھی جو ہے وہ دین کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو شریعت میں دین کا قائم ہو جانا یعنی اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری پر جو ہے وہ لوگوں کا ایسا کاربند ہو جانا ہے. اللہ رب العزت کے دین کے اوپر، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اطاعت میں اللہ کی جو ہے وہ اطاعت ہے، تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے حوالے سے ایسا جو ہے وہ طرز عمل اختیار کر لینا کہ جس کے اندر یہ نظر آتا ہو کہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ اطاعت اور فرما برداری تو ہے ہی، یہ ان کی عادت ثانیہ بھی ایسی ہی ہے، عادت بھی ان کی یہی ہے، یہ ان کی عادت کا حصہ بن چکا ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ کوئی اور طرز عمل ان سے ظاہر ہی نہیں ہوتا. جب زمین کے اندر عمومی طرز عمل ایسا بن جاتا ہے تو اس طرز عمل کی بنیاد پر جس حکومت یا جس نظام کو جو ہے وہ فروغ حاصل ہوتا ہے یا جو نظام جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کو دین سے تعبیر کیا گیا ہے. اور وہ کلہ للہ، وہ سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے، اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری کے لیے. اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جو ہے وہ کاربند کرنے کے لیے اگر کوئی فتنہ اور فساد پھیلانے والا عنصر جس بھی سطح پر رد عمل کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اس سے لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے جواں مردی کے ساتھ. اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع بلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ ذلک اضعف الایمان.
کہ ہر فرد جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے زور بازو، اپنی قوت کے مطابق جو ہے وہ یہ طرز عمل اختیار کرے گا۔ وہ اگر جو ہے وہ زور بازو استعمال کر کے فتنہ کا قلع کما کر سکتا ہے، منکر کا خاتمہ کر سکتا ہے، تو زور بازو استعمال کرے گا۔ اگر وہ زور بازو استعمال نہیں کر سکتا ہے مگر زبان سے جو ہے وہ برائی کو برا کہنے کی توفیق رکھتا ہے، تو اس کو اپنی زبان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہو۔ اور اگر جو ہے وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر جو ہے کم از کم یہ ایمان کا آخری اور کمزور ترین درجہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ برائی کو دل میں تو برا جانے رکھے، کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایمان جاتا رہے گا۔ اگر برائی کو برا دل میں بھی نہ سمجھا تو ایمان جاتا رہے گا۔ تو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کے حوالے سے یہ جو پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بعد جو دو احادیث شروع میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی ان کا ذرا متن دیکھ لیں کہ ان میں ہمیں موجودہ حالات کے تناظر میں، موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان احادیث کے اندر جو بنیادی بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک تو ان برپا ہونے والے فتنوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے جو موجودہ حالات میں مختلف انداز میں ہمارے سامنے جو ہے وہ آ رہے ہیں، ایک تو ان کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا پھر جو ہے وہ دوسری حدیث میں جو ہے وہ آپ کا طرز عمل کیا ہوگا اس کی جو ہے وہ تعلیم فرمائی گئی۔ تو پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتقارب الزمان، کہ قریب ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ زمانہ قریب ہے آنے والا ہے، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، کہ جب علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، قبض یعنی اس کو جو ہے وہ مسدود اور محدود کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، وَيُقْبَضُ الْعِلْمَ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ اب اگر آپ جو ہے وہ اس حوالے سے غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تقارب الزمان کے ضمن میں جس زمانے کے آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پہلے سے آگاہی فرما رہے ہیں، تو وہ زمانہ اگر مختلف تعبیرات جو ہے مفسرین نے کی ہے، اگر اس کی جو ہے وہ زیادہ واضح تعبیر اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایسا ہی زمانہ ہے کہ جس زمانے کے اندر جو ہے وقت جو ہے اس کی برکت سے جو ہے وہ لوگ بہت محدود حد تک جو ہے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، وقت کی برکت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ وقت کی برکت کا کم ہو جانا، اٹھ جانا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہی کام جو ایک دن میں ہو سکتا ہے اب کئی دنوں میں جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا، وقت کے اندر جو ہے وہ برکت ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تقارب الزمان کے ضمن میں جو ہے وہ اس وقت کے آنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں جو ہے وہ تمہیں کوئی برکت ہی محسوس نہیں ہوگی، تمہارے کام ادھورے رہ رہے ہوں گے، اور وہ دور ایسا دور ہوگا کہ فتنے پے بپے جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہوں گے، فتنوں کا ظہور جو ہے وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے فتنوں کا ظہور، اور ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم اٹھا لیے جانے کا مطلب آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بظاہر جو ہے وہ جدید دور کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم تو بڑا بڑھ رہا ہے، علم تو بڑا پھل پھول رہا ہے، علم تو جو ہے وہ بڑا پھیل رہا ہے، مگر جب ہم غور کرتے ہیں تو یقیناً وہ صحیح معنوں میں علم کا مصداق نہیں، وہ فنون ہے، وہ جن کو سائنسز کہا جا رہا ہے، جن کو علم کہا جا رہا ہے، وہ بنیادی طور پر علوم نہیں، وہ فنون ہیں، وہ مہارتیں ہیں، وہ سرمایہ دارانہ نظام یا مادی وسائل کو بڑھانے کی ٹیکنیکس ہیں، ان کو تو بڑھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، مگر علم جو کہ صحیح معنوں میں ہے جو ہے وہ علوم دینیہ ہیں، جو علوم اسلامیہ ہے، جو علوم الہیہ ہیں، وہ علوم جن سے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگاہی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، جو ان کی جو ہے وہ تعلیمات سے روشناس کرواتا ہے، وہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ افراد اٹھا لیے جائیں گے، وہ افراد محدود ہوتے چلے جائیں گے، وہ علماء ربانی محدود ہوتے چلے جائیں گے، مسدود ہوتے چلے جائیں گے، کہ جن کے ذریعے سے یہ علم جو ہے وہ فروغ پا رہا ہوتا ہے، پھیل رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ علماء جو ہے وہ موجود نہیں ہوں گے تو یقیناً جو ہے وہ علم بھی جو ہے وہ محدود ہوتا چلا جائے گا۔ تو حق پر مبنی علماء حق، علماء ربانی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ یقیناً جو ہے وہ جب ان کو اٹھا لیا جائے گا تو ان کے ذریعے سے علم بھی جو ہے وہ محدود ہو جائے گا، فتنے اور بڑھتے چلے جائیں گے، اور فتنوں کا قلع کما کرنے والا پہلو جو علم ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ اور مسدود ہوتا چلا جائے گا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا وَيُلْقَى الشُّحُّ، ان کے دلوں کے اندر شح
یعنی بخل ڈال دیا جائے گا، ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ ایسا پہلو جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ دل سے جو ہے وہ استغنا، یعنی لوگوں کے لیے آسانی قائم کرنا، لوگوں کے لیے وسعت قائم کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا پہلو جو ہے وہ ان کے دل سے محدود ہوتا چلا۔ جب علم اٹھ گیا، آخرت کا علم اٹھ گیا، آخرت کے پہلو جو ہے وہ جاننے کے متعلق جو ہے وہ کسی کے ذہن میں جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ محدود ہو گئیں، تو اب نتیجتاً دنیا داری جو ہے وہ غالب ہوگی، اور دنیا داری میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ مال کی محبت اولین طور پر جو ہے وہ غالب ہوگی۔ جب مال کی محبت بڑھے گی تو مال خرچ کرنے کی قوت مسدود ہوتی چلی جائے گی، یہی تو بخل ہے اور کیا ہے، اسی کو تو بخل کہا جا رہا ہے۔ اور پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجتاً کیا ہوگا؟ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور حرج ہر طرف جو ہے وہ کثرت ہو جائے گی، حرج کی کثرت ہو جائے گی، ہر طرف حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْحَرَجُ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حرج کیا ہے، حرج کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال القتل، کشت و خون، قتل کشت و خون، یعنی ہر طرف تمہیں جو ہے وہ خون ہی خون اب نظر آ رہا ہوگا، لڑائی جھگڑے، مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ اب ذرا غور تو کر لو جدید دنیا میں ہو کیا رہا ہے، جدید دنیا میں غور کیا کہ مال کی محبت میں، مال کی کثرت جو ہے وہ مال کے اوپر جو ہے وہ فروغ حاصل کرنے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ایسے ایسے نظام متعارف کروائے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے سلسلے متعارف کروائے جا رہے ہوتے ہیں کہ سرمایہ دار عناصر کے سرمایہ کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، وہ بڑھتا ہی چلے جائے، اور اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سازشیں اور پلان جو ہے وہ بنائے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں جو ہے وہ بنی نوع انسانی کا اگر قتل عام ہو رہا ہے، اگر جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ پراکسی وارز لڑی جا رہی ہیں، اگر کہیں پر جو ہے وہ لوگوں کا خون بہ رہا ہے، تو اس سے قطع نظر اگر جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ قتل و غارت کو ہی کاروبار بنا چکی ہوگی، اگر معیشت ہی ایسی ہوگی کہ جس کو دنیا میں جو ہے وہ اکانومی، ایسی اکانومی کا نام دے دیا جائے گا کہ جو وار کے اوپر، جو جنگ کے اوپر جو ہے وہ جس کا انحصار ہے کہ اگر دنیا میں لڑائی ہو رہی ہوگی، لڑائی جو ہے وہ کہیں جاری ہوگی، جنگ جاری ہوگی، تو کچھ لوگوں کے چولہے اسی بنیاد پر جلیں گے، کچھ مملکتوں کے، کچھ ریاستوں کے چولہے اسی بنیاد پر چل رہے ہوں گے۔ جب ایسا طرز عمل جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر نظر آ رہا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ہے کہ فتنے جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہوں گے، اور فتنوں کے نتیجے میں، ان فتنوں کو نتیجے میں ارد گرد ہر طرف جو ہے وہ خون ہی خون ہوگا، کشت و خون، قتل، حرج، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرج۔ اور جب حرج ہو تو پھر اس میں ایک ایمان والے کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی آگاہ فرما دیا۔ اگلی حدیث جو کہ مختصر ہے، اس کا متن سنیں تاکہ گفتگو کا اختتام ہو سکے۔ عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، العبادۃ، عبادت فی الحرج، حرج یعنی کشت و خون کے ماحول کے اندر ارد گرد جو تباہی نظر آ رہی ہے، اس میں بھی عبادت کے ساتھ منسلک رہنے والا، اس کی حالت جو ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے وہ دار الحرب سے نکل کر میری طرف ہجرت کر کے آ گیا، الہجرت الیہ، کہ آپ جب جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو فتنہ اور فساد سے محفوظ رہنے کی در حقیقت صحیح اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کوشش کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اس دار الحرب جہاں قتال ہی قتال ہے، جہاں فساد ہی فساد ہے، جہاں فتنہ ہی فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہوں گے۔ تو لہٰذا فتنہ کے اس دور میں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لیا جائے، عبادات کے اندر جو ہے وہ انحصار جو ہے وہ بڑھا لیا جائے، خشوع و خضوع اور پیدا کر لیا جائے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو اور مضبوط کر لیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جو ہے وہ اور زیادہ مضبوطی سے جو ہے وہ کاربند ہوا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ حل نہیں ہے اس فتنہ کے دور سے محفوظ رہنے کا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں، اور آج یہ تقریباً کتاب الفتن کے موضوع کے حوالے سے میری آخری گفتگو تھی۔ آئندہ سے جو ہے وہ حج اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔